سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر میں ڈوب گئے۔ کسی نے عرض کی، یا امیر المؤمنین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں تنہا کیسے تشریف فرما ہے؟ فرمایا، میں ابھی ایک قبر پہ مجھے پکارا اور بولی، اے عمر بن عبدالعزیز مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتاؤ۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ اسے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور بتاؤ۔ کہنے لگی، ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گٹھلیوں کو پنڈلیوں سے اور پنڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ جب کچھ افاقہ ہوا تو کچھ اس طرح عبرت کے مدنی پھول لگانے لگے۔ اے میرے سامعین، اس دنیا میں ہمیں بہت تھوڑا عرصہ رہنا ہے۔ جو اس دنیا میں سخت گنہگار ہونے کے باوجود صاحب اقتدار ہے، وہ آخرت میں انتہائی ذلیل و خوار ہے۔ جو اس جہاں میں مالدار ہے وہ آخرت میں فقیر ہوگا، اس کا جوان بوڑھا ہو جائے گا، اور جو زندہ ہے وہ مر جائے گا۔ دنیا کا تمہارے طرف آنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ تم جانتے ہو یہ بہت جلد رخصت ہو جاتی ہے۔ کہاں گے تلاوت قرآن کرنے والے، ارے کہاں گے بیت اللہ کا حج کرنے والے، کہاں گے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے؟ خاک نے ان کے جسموں کا کیا حال کیا، قبر کی تیڑوں نے ان کے گوشت کا کیا انجام کر دیا، ان کی ہڈیوں اور جوڑوں کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ کی قسم، دنیا میں یہ آرام دہ نرم بستر جو جس پہ لیتے ہوئے ہیں، لیکن اب وہ اپنے گھر والوں اور وطن کو چھوڑ کر راحت کے بعد تنگی میں ہے۔ ان کی بیوائیں دوسروں سے نکاح کر چکی ہیں، ان کی اولاد گلیوں میں در بدر ہے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے مقامات میراث آپس میں بانٹ لی ہے۔ واللہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام غزالی علیہ الرحمہ احیاء العلوم میں اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ بوقت وفات حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زبان مقدس پر یہ آیت جاری تھی۔ آپ کہہ رہے تھے، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ یاد رکھنا، خالق کائنات نے ہمیں زندگی کا کوئی مقصد عطا فرمایا ہے۔ ہم اس دنیا کے اندر بے مقصد نہیں آئے۔ بس میں کہنا چاہتا ہوں کہ عالم انقلاب ہے دنیا، چند لمحوں کا خواب ہے دنیا، فخر کیوں دل لگائے اس سے، نہیں اچھی خراب ہے دنیا۔